اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نام کا علم عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا فخر الدین رازی علیہ رحمۃ الرحمہ اس آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی مایہ ناز تصنیف تفسیر کبیر کے اندر، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی سے محو گفتگو تھے، آپ گفتگو فرما رہے تھے، اسے گفتگو سننے کا شرف عطا فرما رہے تھے اس صحابی رسول کو، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر گفتگو سن رہے تھے، نبی پاک کا کلام سن رہے تھے، آپ کی میٹھی میٹھی زبان سے نکلنے والے پھول سے زیادہ مہکنے والے وہ جملے تھے جو ان کے کانوں سے جا کر ٹکرا رہے تھے، تو نبی پاک کی باتیں سن رہے تھے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی کہ بھئی جو آپ کے سامنے یہ صحابی بیٹھے ہیں نا، تو یا رسول اللہ ایک ساعت کے بعد یوں سمجھ لے کہ 1 گھنٹے کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے، اب بس کچھ لمحہ باقی ہے کہ تم اس دنیا سے چلے جانے والے ہو۔ یہ بات ان صحابی کو سنائی تو انہوں نے مضطرب ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو، یعنی آپ جملوں پہ بھی غور کریں، یا رسول اللہ کوئی عمل بتائیے جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو، اور یہ وقت کون سا ہے؟ اب یہ آنکھیں بند کرنے کا وقت ہے، ملک الموت حاضر ہو گئے، روح قبض ہو جانے کا وقت ہے، دنیا چھوڑ جانے کا وقت ہے، دار العمل ہے، دار الجزا کی طرف سفر کرنے کا وقت ہے۔ دیکھیں جہاں بندے کا نامہ اعمال بند ہونے والا ہے، نیکیوں کا رجسٹر بند ہونے والا ہے، وہاں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میرے لیے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جانا۔ چنانچہ وہ صحابی رسول علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک مجلس میں بیٹھ گئے۔ عصر کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تھا، اور اس صحابی کو آقا کریم نے خبر سنائی تھی۔ ابھی مغرب کا وقت ہوا نہ تھا کہ اس سے پہلے اس صحابی رسول کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا، وہ وصال فرما گئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اگر علم دین سے بڑھ کر کوئی عبادت ہوتی، علم سیکھنے سے بھی افضل کوئی عبادت ہوتی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس صحابی کو ضرور ارشاد فرماتے کہ بھئی یہ کام نہیں، یہ کام کرو۔ دیکھیے جب علم ہوتا ہے نا تو بندہ آگے کے جو معاملات ہوتا ہے، دینی شرعی جو مسائل ہوتے ہیں نا، اس میں جب اس جانکاری ہوتی ہے تو صحیح طریقے سے ادائیگی ہوتی ہے، اور اگر علم نہیں ہوتا ہے تو لپڑ چپڑ جس طرح چاہتا ہے نا اسی طرح اس کی ادائیگی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ دیکھیں باقاعدہ پورا عالم بن جانا یہ فرض نہیں، بلکہ جب ہم اتنی عمر کو پہنچ گئے کہ اب ہم پر نماز فرض ہے تو ہمیں نماز کے مسائل سیکھنے چاہیے۔ ہم اتنی عمر کو پہنچ گئے کہ اب ہم پر نکاح کرنا جو ہے وہ کبھی نکاح کرنا فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، اور کبھی نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ بندہ دیکھے کہ کون سی کیٹیگری میں کھڑا ہے، تو پھر نکاح کے مسائل سیکھنا جو ہے اس پر فرض ہے۔ اسی طرح بندہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ جو ہے اس کا نکاح کروا دیا جائے، تو پھر اس کے لیے نکاح کے مسائل سیکھنا جو ہے یہ فرض ہے۔ اچھا اب آگے جو ہے کوئی حج پڑھنے کے لیے جا رہا ہے حاجی صاحب، تو حج کرنے والا جو ہے اس پر حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزوں کے جب روزہ فرض ہو گیا اور رمضان آ گیا تو اس کے بعد روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ تو علم بقدر ضرورت مسائل وغیرہ سیکھنا یہ جو ہے
فرض ہے، باقی پورا عالم بن جانا اس سے یہ مراد نہیں، اور پورا بقدر عالم بن جانا یعنی پورا علم حاصل کر لینا، تو یہ جو ہے نا پوری قوم میں سے اگر ایک شخص بھی عالم بن جائے گا تو ساری قوم بری الذمہ ہو جائے گی۔ تو دیکھیں علم دین حاصل کرنے کی بڑی برکت ہے، اور اس کے آج کل تو بڑے ذرائع موجود ہیں، آج کل تو بڑے اسباب موجود ہیں، یوں کہہ لے کہ ہر شے کے اوپر جانے کے لیے، ہر شے کو حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ ہوتا ہے، تو علم حاصل کرنے کا بھی ایک راستہ ہے، ایک سیڑھی ہے، اگر آپ اس سیڑھی کو چڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ علم دین سے قریب ہوتے جائیں گے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے العلم نور، کہ بے شک علم جو ہے نا وہ روشنی ہے، علم جو ہے اجالا ہے، جس اجالے کے بندہ چلتا ہے، اپنے راستوں کو تلاش کر لیتا ہے، اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کو واپس پا لیتا ہے، تو یہ علم ہے جو بندے کو عروج اور بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ فرمائے الجہل ظلمۃ، اور جو جہالت ہے، بے علمی ہے، نہ جاننا ہے، یہ ایک ایسا اندھیرا ہے کہ جب بندہ اس میں گر جاتا ہے تو اسے اپنے آپ کی بھی خبر نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنا آپ تلاش کرتا ہے، لیکن اسے کبھی نہیں ملے گا جب تک کہ وہ سیدھی راہ پر یعنی علم دین حاصل کرنے پر نہیں آتا۔ تو علم نور ہے، اور اسے حاصل کرنے کے بہت ذریعے ہیں، لیکن باقاعدہ جہاں درس و تدریس ہوتی ہے، جیسے دارالعلوم ہو گئے، جامعۃ المدینہ ہو گئے، یونیورسٹیز ہو گئے، تو وہاں تو آپ باقاعدہ بیٹھ کر علم دین حاصل کر سکتے ہیں، استاد سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن اب آپ کی عمر اتنی بڑھ گئی ہے، دیکھیں علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، لیکن آپ کی عمر اتنی بڑھ گئی ہے کہ گھر وغیرہ چلانے ہیں، بچے بھی ہیں وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے، تو اس کے لیے آسان یہ ہے کہ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھے، عالموں کے پاس بیٹھے، اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اور اپنے محلے کے امام صاحب سے کچھ شرعی مسائل جانے، تو یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے۔ دینی کتب کا مطالعہ کرے، جو کتابیں ہوتی ہیں، اسلامک بکس ہوتی ہے، اس کی اسٹڈی کرے، اس کا مطالعہ کرے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت سارا علم دین حاصل۔ اسی طرح آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ہر تیسرا بندہ جو ہے فون پر ہوتا ہے، ہر تیسرا بندہ فون پر ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ گھر گھر فون ہے، بچے کے ہاتھ میں فون ہے، ہر کوئی یوز کر رہا ہے، تو آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو دیکھیں سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارم ایسے ہیں جہاں دین کی بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں، یوٹیوب ہو گیا، فیس بک ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں ہمیں علم دین مل جاتا ہے، لیکن ہاں اس بات کا خاص خیال رکھے کہ دیکھیں اسی کی گاڑی میں ہمیں بیٹھنا چاہیے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ یہ اگر گاڑی چلائے گا نا، اس کے ساتھ چلوں گا، یہ مجھے مدینہ پاک پہنچا دے گا، میں اس کے پیچھے جاؤں گا، یہ مجھے مدینہ پاک پہنچا دے گا، ورنہ ہوگا کیا کہ اگر کسی کا بھی آپ بیان سننے لگ گئے ہیں کہ بھائی چلے دین کی ہی تو باتیں ہو رہی ہے، قرآن ہی تو سن رہے، حدیث ہی تو سن رہے، کسی کی باتیں سننے میں کبھی ہم کہیں اور نکل جاتے ہیں، جو اللہ کرتے ہیں نا، تو خالی اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، نیچے سے اوپر جانے کے لیے نیچے والوں کا سہارا ضرور لینا پڑتا ہے، تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کے بیان سنیں جن کے عقائد درست ہے، جو نبی پاک کے عاشق ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، نیک بزرگوں کا ادب و احترام کرنے والے ہیں، اور ادب کے دائرے میں رہ کے علم دین سکھانے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بیانات آپ ضرور سنیں۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے، آج کل سوشل میڈیا ہمارے لیے بہت بڑا، یوں سمجھے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا، یعنی یوں سمجھے کہ ایک دین کا کام کرنے کا، اور جتنے زیادہ ذریعوں سے آپ علم دین حاصل کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ آپ کے پاس نالج حاصل، آپ کو علم حاصل ہوگا، تو جو ہے کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کریں، اور علم دین حاصل کرنے کی بہت ساری برکتیں۔ سید امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بنیادی عقائد کا علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق اپنے عقائد کو، اپنے اعتقاد کو، اپنے یقین کو، اپنے تیقن کو رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے کے بارے میں بندے کا عقیدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا
ابدی اور ازلی ہونے کے تعلق سے بندے کا عقیدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمت مکان جہت سے پاک ہے تو اس کے بارے میں بندے کا کیا عقیدہ ہے کہ بھئی سمت جہت پاک سے ہے تو پھر کس طرح ہے. یہ سارے جو ہے عقیدے جاننا اس کا جو ہے یہ فرض ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ، اہل بیت اطہار اور جو ہے شہداء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. تو قرآن نے شہداء کے بارے میں ہمیں عقیدہ سکھایا، اسی طرح کا ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے. تو ہر شے جو شریعت اسلامیہ قرآن و حدیث اجماع امت اور سنت کے طور طریقے پر ہے، اس کے اعتبار سے ہمیں اپنے عقائد کو اگر ٹیڑھے میڑے ہے تو پھر سیدھے کر لینے چاہیے. اور یہی جو ہے ہمارا سیدھا ایمان ہے. انعمت علیہم، جن پر انعامات کی بارشیں ہوئی. تو علم دین حاصل کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. اور علم حاصل کرنے والا ایک حدیث پاک کا ایک جز ہے کہ جو بندہ عالم ہوتا ہے نا، جو علم سیکھتا ہے اور علم جس کے پاس آ جاتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے سمندر کے اندر مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. مچھلیاں بھی سمندر کے اندر مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. تو علم سیکھنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.